الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل علم نے مراتب کے اور اس سے متعلق جو کلمات استعمال ہوتے ہیں یعنی تعدیل کے جو مراتب ہیں وہ کئی طرح کے مرتب کیے ہیں، اس میں کافی زیادہ اختلاف ہے، لیکن ہم آپ کو آسانی کے پیش نظر تقریباً 6 مراتب مثالوں کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو کلمات استعمال کیے جاتے ہیں ان کو بھی کوشش کری جائے گی کہ دلیل کے ساتھ واضح کیا جائے انشاءاللہ۔ پہلا مرتبہ ایسے کلمات کے لیے رکھا گیا ہے جیسے اوسق الناس، اور یہ 2 طرح استعمال ہوتا ہے عام طور پر، بطور تخصیص بھی، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ سعید بن ابی عروبہ جو ہیں اوسق الناس فی قتادہ، یعنی قتادہ کے بارے کے سلسلے میں سعید بن ابی عروبہ جو ہیں وہ دوسرے ان کے شاگردوں کی نسبت زیادہ اوثق ہیں، اور یہ مطلق تعدیل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے متعلق فرماتے ہیں من اوثق الناس العلل و معرفت الرجال میں وہ یہ بات لکھتے ہیں عامر بن عبداللہ بن زبیر کے بارے میں۔ تو یہاں پر اوسق الناس مطلق تعدیل آئی ہے، اور تخصیص کے لیے وہ بہت سے آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ فلاں میں یہ اوسق ہے، فلاں میں یہ اوسق ہے، جیسے ابھی بتایا ہے کہ سعید بن ابی عروبہ اوسق الناس فی قتادہ۔ اسی طرح امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے ایوب السختیانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اوسق الناس مطلق تعدیل کی، اور یہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں موجود ہے۔ اسی سے ملتا جلتا اثبت الناس ہے، لیکن یہ بطور تخصیص زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور مطلق طور پہ تعدیل کے لیے استعمال تو ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ کو یہ زیادہ اسماء و رجال کی کتابوں میں یا اصول حدیث کی کتابوں میں ایسے ہی ملے گا کہ اثبت الناس فی فلاں و فی فلاں، کہ فلاں راوی جو ہے وہ فلاں سے روایت کرنے میں دوسروں کی نسبت زیادہ مضبوط ہے۔ اوسق اور یہ اثبت الناس، اوسق الناس، یہ بات آپ کو سمجھ آئی جی؟ اسی طرح الیہ المنتہی فی الثبت، یہ بھی عام طور پر محدثین استعمال کرتے ہیں، اور یہ آپ یوں سمجھے کہ کسی چیز کی انتہا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض آپ کو ایسے بھی ملیں گی باتیں اسماء و رجال کی کتابوں میں کہ الیہ المنتہی فی الوضع اور فی الکذب اور فی الثبت، یعنی یہ دونوں جانب، یہ تو ایک انتہا کو بیان کرنے کے لیے یا کسی میں شدت پیدا کرنے کے لیے، مبالغہ اس چیز میں پیدا کرنے کے لیے، تو یہ بھی عام طور پر تخصیص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مطلق تعدیل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال دوسرے کلمات کی نسبت کم ہوتا ہے۔ دونوں طرف استعمال ہوتا ہے جی، لیکن آگے جو ہے وہ پھر آگے وضاحت آ جائے گی، یہ ثبت میں ہے یا وضع میں ہے یا جس میں بھی، آگے جو بھی لگا دیں گے وہ اسی طرح کا آ جائے گا۔
احد الاحدین، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے امام ابن عیینہ رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ابن عیینہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ احد الاحدین، یہ کلمہ تعدیل ہے، یعنی تعدیل کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ محدث مقبل بن ہادی رحمہ اللہ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی ثقۃ ثبت ہے یا اس سے مراد خالی ثقۃ لیا جائے گا؟ تو شیخ مقبل بن ہادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو واضح ہے کہ اس سے مراد توثیق ہے، یہ تو واضح ہے کہ اس سے مراد توثیق ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے اس کو ثقۃ ثبت مانا جائے گا یا خالی ثقۃ، اللہ عالم۔ یہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رتبے کے اعتبار سے اس سے کیا مراد لیا جائے گا، لیکن یہ واضح ہے کہ اس سے مراد توثیق ہے۔ اور اہل لغت اس کو مدح میں جو مبالغہ آرائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی کی تعریف کرنی ہو اور تعریف میں مبالغہ پیدا کرنا ہو تو پھر احد الاحدین کا لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کلمہ توثیق میں سے ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ نے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ لا اعرف له نظیرا فی هذا الشان، یا خالی بعض دفعہ لا اعرف له نظیر آپ کو ملے گا اصول حدیث یا اسماء و رجال کی کتابوں میں، تو یہ بھی تعدیل کے لیے ہے، توثیق کے لیے ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ الارشاد خلیلی اور دیگر کی کتابوں میں یہ قول آپ کو ملے گا کہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام عبد الرحمن، یہ تو بہت زبردست تعدیل ہے، یعنی وہ جو شخصیت ہے وہ حجت ہے۔ حجت سے مراد وہ بات، اس کی حجت آئے گی، قبول کی جائے گی، اور اس کی جو آپ یوں سمجھیں کہ کسی ایسے راوی کے بارے میں یہ توثیق کے جو اعلیٰ درجات ہیں ان میں سے ایک ہے کسی کو حجت کہنا۔ نہیں، ویسے تو وہ ترتیب کے ساتھ ہم نے مرتبہ اس کا تیسرا بنایا ہے، اگر علیحدہ سے ہوگا، اور دوسرے میں آپ تکرار کے ساتھ اس کو لے کر آئے ہیں، ثقۃ حجۃ، اور تیسرے میں خالی حجۃ، تو یہ تعدیل ہے۔ ہاں، یہ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سوال کیا کریں۔ اب حافظ جو ہے، اگر تو اس کے ساتھ ہمیں دیگر دلائل ملتے ہیں، قرائن ملتے ہیں جو توثیق کے لیے ہوں، تو وہ تو پھر توثیق ہوگی۔ جیسے ہم یہ کہہ دیں کہ صدوق حافظ، ثقہ حافظ، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ خالی حافظ یہ کلمہ تعدیل ہے یا نہیں ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو یعنی مختلف فی بنا دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خالی حافظ جو ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہمیں تعدیلی کلمہ نہیں ملے گا تو وہ توثیق یا تعدیل میں شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ کوئی حافظ ہو اور اس میں ضعف کا پہلو ہو تو وہ دوسرے ضعیف راویوں سے بدتر ہوتا ہے، کہ حافظ ہو کر وہ اس طرح کے ضعف کی طرف، ضعف والے معاملات کرتا ہے۔ وہ ایک راوی کو کہا کرتے تھے کہ یہ حافظ ضعیف ہے، تو پھر میں نے یہ پوچھا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ اس کے حافظے اور اس کی جتنی تعریف کیجیے کم ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ علتیں ضعف والی پائی جاتی ہیں۔ تو بعض اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حافظ، مطلق حافظ تعدیل نہیں سمجھنی، حافظ قرائن کے ساتھ وہ ثقہ بھی ہو سکتا ہے اور قرائن کے ساتھ وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے۔ اور امام الفقیہ کہا جائے امام الفقیہ کہا جائے تو یہ بھی مطلق تعدیل نہیں ہے، یہ دیگر قرائن ساتھ آئیں گے
تو وہ تعدیل قرار پائے گی، بصورت دیگر امام فقی یہ اصول حدیث کے لیے یا حدیث کی قبولیت کے لیے کلمہ تعدیل میں نہیں آئے گا یا توثیقی کلمات میں نہیں آئے گا۔ اور ایسا عام طور پہ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء یا دیگر کی کتابوں میں اہل علم لکھ دیتے ہیں الامام الحافظ فقی، اس طرح کے کافی۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسرے نمبر پر جو بیان کیا گیا خبر پر جو بڑے ہوتے ہیں عابد متقی ہوتے ہیں لیکن ہوتے صحیح ہے، اس کی کوئی اس کی تو جو ہے وہ فضائل اعمال کے اندر مثالیں موجود ہیں، اور اسماء و رجال کے اندر بھی بڑی مثالیں موجود ہیں، کہ بلکہ آپ کو اس سلسلے میں باقاعدہ پورے عنوان ملیں گے کہ جو عام عابد ہے، زاہد ہے، وہ فضائل کے اندر روایت کو گھڑنا یا بیان کرنا وہ اس کو تقریباً جائز سمجھتا ہے، کہ لوگوں کو فضائل کی طرف لانا، نیکی کی طرف لانا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بلکہ بعض لوگوں کو جب کہا جاتا ہے نا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب پر اور کے لیے جو ہے یہ یعنی اعلیٰ اور لام کو فرق کر کے وہ تو یہ جھوٹ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کو جائز نہیں قرار دیتا۔ تو اس کی جو ہے وہ اصول حدیث میں باقاعدہ ایک آپ کو ایک نوع ملے گی، ایک قسم ملے گی کہ ایسے لوگوں سے آپ نے زیادہ محتاط رہنا ہے، جو عابد ہوں، زاہد ہوں، اور ان کی تقویٰ طہارت کی زیادہ تو، اور تقریب تہذیب میں تو اس کی 20 مثالیں موجود ہیں کہ عابد زاہد ضعیف ہے، عابد زاہد ضعیف، تو وہ ضعیف اسی بنیاد پر عام طور پہ ہوتے ہیں، وہ سوء حفظ کی وجہ سے یا پھر ان میں یہ علت بھی پائی جاتی ہے۔ اور اس طرح علت پائی جاتی ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کس طرح؟ وہ تو حرام در حرام ہے، کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی نادانستہ طور پر بھی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، یا اتنی اس کی جو بات کی کا جو جرم ہے اس کو وہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بندہ کے لیے بولے گا یہ تو ہر چیز کو جان کر بولے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ پورا علم رکھ کر اور جان بوجھ کر اور اس میں نادانستہ کا کوئی پہلو نہیں رہے گا تو یہ تو اس سے بڑھ کر مجرم ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے محتاج ہی نہیں ہے کہ آپ کے لیے جھوٹ بولا جائے، آپ کی شان تو اس سے بہت بلند ہے، اور اتنا کچھ صحیح طور پہ موجود ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو صحیح جو ثابت شدہ چیزیں ہیں وہ بھی بیان کر کے تھک جائیں تو بیان نہ کر پائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے پھر بھی ہمارے بیان سے باہر ہی رہے۔ تو یہ تو ان لوگوں نے بنیادی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے اور اپنی چرب زبانی کے لیے یا اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک اصول گڑا ہے، ورنہ اللہ کے رسول اس سے بہت بلند ہے۔ اچھا جی، حافظ لفظ ضبط کی دلالت نہیں کرتا؟ حافظ ضبط پر تو دلالت کرتا ہے لیکن عدالت پر دلالت نہیں کرتا، اور ضبط سے پہلے جو ہے عدالت ضروری ہے۔ ہاں جی، چوتھا مرتبہ ان تعدیلی کلمات سے متعلقہ ہے کہ جن میں عدالت تو واضح ہو لیکن ضبط میں کوئی تھوڑا مسئلہ ہو، تو ایسے راویوں کے بارے میں عمومی طور پہ جو بولا جاتا ہے وہ صدوق، لا باس بہی، لیسا بہی باس،
اس طرح کے جو تعدیلی کلمات ہیں یہ بولے جاتے ہیں. جیسے بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں دوسرے علماء کہتے ہیں ثقۃ ثبت، لیکن ابو حاتم رازی رحمہ اللہ یا ابو زرع رازی رحمہ اللہ بھی وہ صدوق کا لفظ وہاں بھی استعمال کرتے ہیں. ان کا خاص اصطلاح کا فرق ہے یا کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی بالکل، یہ بات بھی بڑی اہم ہے. یعنی جب کوئی یعنی اگر آپ تھوڑا سا دراسہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اس طرح کے بڑے ائمہ ہیں ان کا صدوق بھی وہ ثقہ کے برابر ہی ہے، ان کا صدوق بھی ثقہ کے برابر ہے. تو پھر یہ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جب تھوڑا تھوڑا اس میں آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو اس طرح کی کئی چیزیں سامنے آتی جائیں گی. تو وہ جب تکابر کریں گے نا آپ کٹھی تعدیل کٹھی کر کے، تو اس میں آپ کو بڑی آسانی رہے گی. اور یہ جو سب سے پہلے ہم نے اوثق الناس یا اثبت الناس، یہاں ایک پھر وضاحت بھی کر دوں، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے زیادہ تر اس وقت کارآمد ثابت ہوتی ہیں جب ہم نے دو میں سے کسی ایک کو ترجیح دینی ہو. تو اگر کوئی خاص تخصیص کے طور پہ کوئی بڑا امام کہتا ہے نا، کہ جیسے سعید بن ابی عروبہ کا قتادہ کے بارے میں یا دیگر کئی ایسے راوی ہیں، وہ کوئی کہتا ہے یہ زہری میں، کوئی کہتے ہیں عامش میں، کوئی فلاں میں یہ زیادہ اثبت ہے، یہ زیادہ اوثق ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو جب تھوڑا اختلاف ہو اور اختلاف میں سے آپ نے کسی کو ترجیح دینی ہو تو ایسی توثیق کام دیتی ہے. تو اسی طرح جب آپ نے کوئی تھوڑا فرق کرنا ہو تعدیل کے ذریعے سے، جیسے یہ صدوق وغیرہ، تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صدوق کہنے والے حافظ ابن حجر ہیں یا ابو زرع رازی وغیرہ ہیں. تو اس میں بھی آپ کو یہ تھوڑا سا فوقیت دینے میں، ترجیح دینے میں آسانی رہے گی. ثقہ کے ساتھ صدوق ہو تو دوسرے درجے میں رہے گا. نہیں، اگر ثقہ پھر صدوق، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر تو ایک ہی محدث نے ان کو ثقہ صدوق کہا ہے تو پھر ہم اس کی تطبیق دینے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، کہ یہ یعنی یا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ عدالت میں یہ ثقہ ہیں اور ضبط میں یہ صدوق ہیں، یا پھر تھوڑا سا ہم دراسہ کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی کیا تطبیق ہو سکتی ہے، یا پھر وہ عدالت میں صدوق ہو جائیں گے اور ضبط میں ثقہ مضبوط ہو جائیں گے. تو اس طرح کوئی تطبیق دی جا سکتی ہے. پانچواں مرتبہ اس میں عام طور پر اس طرح کے الفاظ تعدیل کے لیے بولے جاتے ہیں: حسن الحدیث، مقارب الحدیث، صالح الحدیث وغیرہ. اور اس میں ساتھ بعض اوقات جو ان کی تھوڑی سی پہچان ہوتی ہے کسی سبب، اس کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے رومی یا بالتشیع وغیرہ. اور بدعت سے متعلق وہ آپ کو دینا یاد ہی نہیں رہا مضمون نکال کے، لیکن یہ کہ اس دن ہماری بات تقریباً ہوئی تھی اس کے اوپر. تو ایسا جو راوی وہ حسن الحدیث کے درجے میں ہی رہے گا. تو یہ تقریباً پانچواں مرتبہ بنتا ہے. حسن الحدیث، صالح الحدیث، مقارب الحدیث. یہ مقارب الحدیث صاحب بن جائے گا. کون جی؟ یہ مقارب الحدیث. ہاں جی، بنے گی. یہ پانچویں درجے کی توثیق بنے گی. یعنی یہ ایک تعدیلی کلمہ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ہم نے ابھی کہا نا کہ صدوق میں بھی ہم تھوڑا سا کریں گے، تو مقارب الحدیث اگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہمیں قرینہ ملتا ہے تو پھر تو بالکل ہی بنے گا. اور اس کو ائمہ نے مقارب الحدیث وغیرہ قرار دیا ہے. امام احمد بن حنبل سے بھی ملتا ہے اس کا ثبوت بطور تعدیل، اور دیگر ائمہ بھی بطور تعدیل اس کو مقارب الحدیث قرار دیتے ہیں راویوں کو. کمزور، اسی لیے تو وہ بہت آگے لے کر آئے ہیں ہم. جی، یہ بھی بلکہ وہ اس کے بعد آئے گا. یہ جو آپ نے الفاظ بولے ہیں یہ ان کے لیے آئے گا کہ جس میں چھٹے درجے میں آئے گا جس میں محدث یا محقق یا جو حکم لگانے والا کسی راوی پر وہ
قدر تردد کا شکار ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہ ایسے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی حدیث لکھی جائے گی اور واضح طور پہ وہ اس کو صدوق ثقہ وغیرہ نہیں قرار دیتا، یہ چھٹے درجے میں آپ لکھ لیں، اور چھٹے درجے میں ہی یہ بات ہے کہ ایسے راوی جن کے اوپر محقق جو ہے وہ کوئی حکم تو لگاتا ہے لیکن اس میں تردد کا پہلو موجود ہوتا ہے، اور انہی میں یہ کلمات بھی آتے ہیں جیسے صدوق انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور سویلحن، جیسا کہ سہیل بن ابی صالح کے بارے میں یحییٰ بن معین فرماتے ہیں سویلح وفیہ لین، یعنی سویلح کہہ کر ساتھ اس کے ذوف کی طرف اشارہ کر دیا، تو اس میں یعنی آپ نے جب صدوق انشاءاللہ یا یکتب عنہ یا اس طرح کے جو کلمات آئیں گے وہاں پر آپ نے تھوڑا توقف کر کے مزید قرائن تلاش کرنے ہیں، مزید توثیق کے کلمات تلاش کرنے ہیں، پھر جا کر آپ نے اس راوی پر یا اس روایت پر کوئی حکم لگانا ہے۔ یہ مطلق طور پر ایسے کلمات نہیں ہیں کہ جو محض کسی ایک محدث نے کہہ دیا تو پھر آپ، یا پھر ایک ہی وقت میں دو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، اب سویلح وفیہ لین، تو یہ انہوں نے اپنے تردد کا اشارہ کر دیا ہے کہ یہ سویلحن کہہ تو دیا ہے لیکن ساتھ آپ نے دیگر قرائن بھی تلاش کرنے ہیں، اس کی توثیق مزید تلاش کرنی ہے۔ سہیل بن ابی صالح کے لیے اس کی کچھ کمزور تعدیل ہے جیسے سوائل وغیرہ، ہاں جی، ہاں جی، تو وہ مجہول کے حکم میں رہے، اس میں اگر تو کوئی مزید قرینہ آپ کو نہیں ملتا تو وہ مجہول کے معنی میں آئے گا۔ اسی طرح مقبول، اس میں چھٹے درجے میں مقبول کو بھی لایا جاتا ہے، تو مقبول جو اس کی اندر پہچان ہے یا جو اس کے اندر لذت ہے، چاشنی ہے لفظ مقبول کی، وہ عام جو طالب علم ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے مقبول تو مقبول ہی ہے نا، تو وہ پھر اس کو بطور تعدیل اور توثیق ہی استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ مطابق میں چلتے ہیں، ہاں جی، ایسے، اور عموماً یہ مجہول ہی ہوتے ہیں، اور جب تک اس کی توثیق نہ ملے تو اس کو ہم بطور تعدیل یا تو ثقہ، صدوق یا قابل حجت متصور نہیں کریں گے۔ جی، اس میں اس کو آپ اس انداز سے آپ لے لیں کہ جیسے ایک راوی کے بارے میں یہ الجرح و تعدیل میں ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے یہ تو حسن الحدیث ہے لیکن اس کی جو روایت ہے وہ منکر ہے، تو کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو روایت نقل کرتے ہیں وہ عام طور پہ معروف ہوتی ہے، اس اعتبار سے ان کی جو نقل کردہ روایت ہوتی ہے اس کو معتبر قرار دے دیا جاتا ہے، خود وہ راوی جو ہے وہ مجہول یا ضعیف یا ایسی کیٹیگری کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ شاذ و نادر ایسے ہوتا ہے، یہ مطلق طور پہ یہ استعمال بھی نہیں ہوتی یہ بات۔ اسے اصطلاحی اعتبار مراد نہیں دے سکتے، جو اعتبار ہوتا ہے، ہاں جی، اس کو یعنی اصطلاحی طور پہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور ویسے یہ چیز جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا وہ بنیادی طور پہ طالب علم کو یا محقق کو وہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے جو ہے وہ آپ کو ایسے دلائل مل جائیں گے، ایسے قرائن مل جائیں گے کہ آپ اس کو کسی ایک سائڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں، یا ثقہ کے اوپر یا ضعیف کے اوپر یا کسی مطلق طور پہ۔ آپ علماء کے جب اقوال دیکھیں گے اسماء الرجال یا دیگر محققین کے، تو آپ کو یہ چیز وہاں بطور حجت نہیں ملے گی، یہ سارے جتنی ایسی چیزیں ہیں بطور حجت نہیں ملیں گی، بس بطور تائید اور بطور قرائن یہ اپنی بات کو تھوڑا تقویت دینے کے لیے ایسے الفاظ وہاں پر استعمال کیے جائیں گے۔
اور کوئی اس سلسلے کا کوئی سوال؟ كان رجلا صالحا. ہاں تو یہ بس صالح ہی ہے ٹھیک ہے. تو کسی کا صالح ہونا یہ تعدیل یعنی اس کی نیکی کی طرف تو اشارہ ہے، جیسے کہہ دیا جائے کہ فلاں زاہد ہے، فلاں عابد ہے، فلاں صالح ہے، لیکن اصول حدیث کی روح سے وہ روایت میں مقبول محض صالح ہو، صالح ہاں صالح الحدیث ہو کوئی اور چیز ہے، محض وہ خود صالح ہو تو یہ حدیث کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں ہے. شیخ ان کا لفظ ہے، یہ بھی بذات خود اس کی کوئی تعدیل نہیں ہے. ہاں جی امام الشیعة وخاصهم رمي بالتشيع امام الشیعة وخاصهم. سے پہلے توثیق ہے یہ بات دے دو. الاسي وثقل بنايا سقا ويسر امام الشيعة رمي بالتشيع. اس بار جو ہے وہ ہم آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بات کہ کچھ تو راوی ایسے ہیں ان پر الزامات زیادہ ہیں، یہ قدری کا، جہمی کا اور تشیع کا، دیگر ایسے اکثر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو ثابت بھی نہیں ہوں گے. اور اگر آپ مزید ان کی شخصیت کے اوپر دراسہ کریں گے تو آپ کے اندر اب جیسے مثال کے طور پہ امام عبد الرزاق صنعانی رحمہ اللہ ہیں، ان پر اس طرح کے کئی الزامات لگتے ہیں، لیکن شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے دلائل سے پھر ان کو اس الزام سے نکالنے کے لیے ان سے ایسی روایتیں، ان کے اقوال کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ محض تشیع کا الزام ہے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ان کی تعظیم ہے، پھر ان کو خلیفہ برحق ماننا، اول خلیفہ ماننا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام طور پہ تشیع والے لوگ اس میں اتنی وسعت نہیں رکھتے. تو ان چیزوں سے بھی پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی ایک سبب، اب امام نسائی رحمہ اللہ پر آپ دیکھ لیں کہ کس سبب پر ان پر الزام لگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. تو راوی جو ثقہ ہیں اور اعلیٰ درجے کے ثقہ ہیں ان پر بعض اوقات کسی ایک سبب الزام لگ جاتا ہے، تو وہ الزام ہی ہوتا ہے، ثابت نہیں ہوتا. تو آپ ایسے راوی کے بارے میں جس کے بارے میں توثیقی کلمہ موجود ہو تو اس پر ایسا کوئی الزام ہو تو وہ بھی چیک کریں. انشاءاللہ اکثر دیکھیں گے آپ کو وہ ثابت نہیں ہوگا، اور اگر ثابت ہو بھی جائے تو یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کی توثیق ثابت ہو جائے گی اس پر ایسا جو الزام ہے وہ قابل قبول روایت میں نہیں ہوگا، اس کی توثیق ہی راضی ہوگی. ایک راوی کی صراحتاً توثیق نہیں ہے، صرف ضمنی ہے، تو وہ چھٹے درجے میں آئے گا، 5 میں. یہ بات بھی اہم ہے کہ جو ضمنی توثیق والے ہیں وہ عام طور پہ جیسے امام حاکم رحمہ اللہ، امام ذہبی مطابقت میں، اور امام ابن حبان، ابن جارود وغیرہ ان کی وہ توثیق کرتے ہیں. تو وہ چونکہ وہ ایک ضمن میں وہ ان کی توثیق ملی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بڑے علماء جنہوں نے یہ مرتبے بنائے ہیں انہوں نے ان مرتبوں میں اس چیز کو کوئی علیحدہ سے حیثیت نہیں دی. یہ تو بعد میں یا جو اصول حدیث کی کتابیں ہیں اس میں ایک اصولی بحث کے تحت بس ذکر کر دیا گیا ہے کہ ضمنی توثیق بھی قابل قبول ہے، اور اگر کوئی محدث کسی روایت کے بارے میں اسناد و صحیح کہتا ہے تو اس کے راوی بھی اس کے نزدیک صحیح ہوں گے، یا صحیح الحدیث یا حسن الحدیث ہوں گے. تو ضمنی توثیق کو مرتبوں میں لے کر تو نہیں آیا گیا، لیکن اگر آپ کسی مرتبے میں ان کو لا سکتے ہیں تو اس مرتبے میں آپ لائیں گے جس میں وہ بغیر کسی تشکیک کے قبول کیے جا سکیں. جو آخری 2 مرتبے ہیں وہ اس میں تشکیک اور تردد کے پہلو موجود ہیں. تو جب اگر کسی کی توثیق اس طرح ہمیں کافی زیادہ مل جائے، 4-5 محدثوں سے مل جائے، تو پھر ہم اس کو صدوق کے درجے میں لے کر آئیں گے. اور اگر اکا دکا سے ملتی ہے، بالخصوص ان میں سے کچھ متساہل بھی ہوں، تو پھر ہم اس کو یعنی اس کے اندر بھی ہم تھوڑا سا مراتب کا خیال کریں گے. اب جیسے ابن حبان یا امام حاکم کے ساتھ امام ذہبی آ جاتے ہیں تو اس میں تردد کا پہلو موجود ہے،
تو اس کو ہم اس تردد والے مرتبے میں لے کر آئیں گے. لیکن ایک راوی کے بارے میں ابن خزیمہ، ابن جارود، امام حاکم، امام ضیاء الدین المقدسی، دیگر ایسے جتنے بھی ہیں وہ 5 6 7 ضمنی توثیق کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو قبولیت جو بغیر کسی شک و شبہ کے قبول کیا جائے گا اس میں لے کر آئیں گے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو جو بھائی رہتے ہیں وہ اپنا کام دکھائیں تاکہ آج یہ کام. ایک لفظ ہے قیس، اس کا قیس کہاں کتاب والا بطور تعبیر اس کے حالات میں کوئی مثال ہے ذہن میں آپ کے؟ تحقیق کے دوران آیا لکھا یہ جو مرتبے ہیں مرتبہ اولیٰ یا ثانیہ، تو ان کے وقت روایت کو کیا بولا جائے گا؟ صحیح. جو پہلا ہے اس جس کے ایسا راوی جس کے بارے میں پہلا، دوسرا، تیسرا اور ہاں جی پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ 3 جو مرتبے ہیں ان کی روایت کو صحیح، اسناد صحیح یا سند صحیح کہا جائے گا، اور اس کے بعد پھر سند حسن والا معاملہ ہوتا چلا جائے گا.